میرے محترم دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی خوب تیاری فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تو اللہ کے رسول ایک دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کے مہینوں بھی عطا فرما، باعث برکت بنا، شعبان کے مہینے کو بھی، اور اس کے ساتھ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب فرما دے۔ تو اس مہینے کو مقدمہ کہتے ہیں علماء کرام کی زبان میں، اور کسی بھی کیس کا اصل جو ہوتا ہے وہ مقدمہ ہوتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں گے نا، اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ۔ مقدمہ پڑھنے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ کس حوالے سے ہے، یہ کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو جب انسان رجب اور شعبان کو مقدمہ بنا کر رمضان کی تیاری شروع کر دے تو انشاءاللہ العزیز اس تیاری کی برکت سے اللہ رمضان کا مہینہ اور بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کی تیاری ہے تاکہ روزوں کی عادت ہو اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے کوئی دشواری نہ آ جائے۔ اور پھر آخری 2-4 دن آقا علیہ السلام روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ صحت بھی برقرار رہے، صحت کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہماری زبان میں اس کو یوں کہہ دیں کہ یہ چارجنگ کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، نماز کی پابندی ہو جائے، روزے کی پابندی ہو جائے، جھوٹ سے توبہ پر استقامت ہو جائے، فراڈ، دھوکہ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز ہو جائے، تو اللہ اس مہینے کی برکت سے باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح خوبصورت گزار دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے 30 رمضان گزار دیے، 40 گزار دیے زندگی کے، 50 گزار دیے، اور پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، یہ افسوس کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اس ساتھی پر رش کیا کرتے تھے جس کے مہینے میں جتنے رمضان ہوا کرتے تھے، جس کے نصیب میں جتنے زیادہ رمضان ہوتے، صحابہ اس پہ رش کرتے، یار اس کی زندگی میں اتنے رمضان آئے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کر دیں۔ دیکھیں آج ہمارے بچے جس نہج پہ چل رہے ہیں، ہم نے ان کو وہ ماحول دیا ہے تو وہ اس پہ چل رہے ہیں نا۔ ہر گھر کا الگ ماحول ہے، کسی گھر میں بہت زیادہ آزادی ہے، کسی گھر کے اندر کوئی اصول ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے، اور کچھ گھروں میں جو کام باقی گھروں میں ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔ ایسے بھی گھر ہیں جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن وی سی آر نہیں ہے، ایسے بھی گھر ہیں جس میں ٹیلی ویژن وی سی آر ہیں لیکن ڈش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور چیز نہیں ہے۔ ایسے گھر ہیں جس گھر کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ
سہولت دینا، ماحول دینا، یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر کے بڑوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو ماحول دے دیا، بچے اسی ماحول پہ چل پڑے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو دیکھا، نگرانی کی کہ بھائی کالج جا رہے ہو، وہاں پہ تمہاری کیا ایکٹیویٹی ہے، کالج میں جا کے استادوں سے پوچھنا، حاضریاں چیک کرنا، اس کا رزلٹ چیک کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، اس بچے کے اندر اور وہ بچہ جو بالکل آزاد ہو گھر کی طرف سے، بڑا فرق ہوتا ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، چھٹی کر رہا ہے، پھٹ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ اس بچے میں اور اس بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو جو راستہ ہم دیں گے، مہیا کریں گے، وہ اسی راستے پہ چلیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جہنم کی آگ مل جائے اور اس میں رہنے کے بعد اس کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، وہ سو جائے گا، اس کو نیند آ جائے گی۔ اللہ ہمیں معاف، اتنی سخت ہے اور دردناک ہے، عذاب علیم کہا گیا، دردناک۔ اللہ نے جس کو دردناک کہہ دیا، وہ کتنی دردناک ہوگی۔ ہمیں پڑھنا چاہیے کبھی کبھی کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے اور اللہ کا غضب کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جہنم کی آگ ایسے ہے جو سینوں کے اندر گھس جائے گی۔ اور جن لوگوں کو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دل کا درد کتنا سخت ہوتا ہے۔ داڑھ کا درد، ڈاکٹر کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ داڑھ کا درد بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا دل کا درد سخت ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ایسی آگ ہے جو سینے میں گھس جائے، دل میں گھس جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے آپ کو ایسی آگ سے بچانا ہے، اللہ کے غضب سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب ہم اپنا احتساب کریں گے، محاسبہ کریں گے کہ یار دن کیسے گزارا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف اعمال کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کرنے سے زندگی آسان ہوگی، برکت ہوگی، سکون ہوگا، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی، اعمال میں بھی برکت ہوگی، نیند میں بھی برکت ہوگی۔ ہم 10 12 گھنٹے سوتے ہیں، ہماری تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، سکون نیند کے اندر نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے حلقوں میں بیٹھو، قرآن کے حلقوں میں بیٹھنے سے تمہاری زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ 7 اعمال آتے ہیں مختلف احادیث کے اندر کہ جس کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ دیکھیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت امید کرتے ہیں، لیکن دکان میں جا کر اگر ہم جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، اللہ کی رحمت ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، میں نے تو تمہارے لیے تمہارا دین، تمہاری رحمتیں تمہاری دکان میں رکھ دی ہیں،
تم نے صرف دین کو، میری رحمت کو مسجد میں محدود کر دیا ہے۔ تم آؤ دکان میں جب بیٹھتے ہو سچ بولو، دکان میں بیٹھتے ہو فراڈ نہ کرو، دکان میں بیٹھتے ہو دھوکہ نہ کرو، یہ نہ کہو وارے کا سودا آ گیا۔ وارے کا سودا کیا ہے؟ کوئی مسلمان مجبور ہو گیا ہے، آپ نے اس کی مجبوری کو وارے کا سودا کہہ دیا، انویسٹر کو فون کر دیا، گھر والوں کو فون کر دیا، اپنا اکاؤنٹ چیک کر دیا، وارے کا سودا۔ جب ہم وارے کے پیچھے پڑیں گے تو ہمیں تو سکون نہیں ملے گا، کسی دن ہماری واری بھی آ جائے گی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ زندگی کے دن اللہ انسانوں پہ پھیرتے ہیں میرے بھائیوں، زندگی کے دن اللہ انسانوں پہ پھیرتے ہیں۔ میں تنقید کیے بغیر مشاہدے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں اس ملک کے اندر بادشاہت دیکھی نا، کیا بادشاہت ہے؟ بادشاہت تو اللہ کی ہے، بادشاہت تو اس کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اس کی، اللہ کہتا ہے عزت اس کی ہے میرے نزدیک جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ پیسے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، عہدے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، شہرت کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیسہ ہے سکون نہیں ہے۔ گاڑی لے لی بہترین، روڈ پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم۔ اب یہ گاڑی اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہ بنی، مصیبت کا ذریعہ بن گئی۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور انتظار کرو، دیکھو، کیا دیکھو؟ ما قدمت لغد، آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا؟ جو گزر گیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا میرے بھائیوں، جو آج ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آج توبہ کر لیں، اللہ کی طرف آ جائیں، نماز کی پابندی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی چوری نماز کی ہے، ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو نماز کے اندر کمی کرے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دیکھو انتظار کرو کل کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے۔ وہ کل کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ اللہ نے زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، حدیث میں آتا ہے پوچھا جائے گا اے نوجوان جوانی کہاں گزاری؟ اے مالدار اللہ نے مال دیا کہاں لگایا؟ ہمارا مال کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے آج؟ کپڑوں کے اوپر۔ ہمارا مال کھانے پہ خرچ ہو رہا ہے، مہنگے ہوٹلوں پہ، اچھے کھانوں پہ۔ ہمارا مال اچھی اچھی کوٹھیوں پہ، مکانوں پہ، جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، پلازوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ اب جو شخص اس چیز کے اندر رہے گا، مشاہدہ ہے آپ کا بھی اور میرا بھی، صبح بھی وہ پلازے کے بارے میں سوچے گا، رات کو بھی وہی سوچے گا، کاروبار کا سوچے گا، کیا سوچے گا؟ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ڈیل ہوگی، پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رزق دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر رزق دیا۔ ایک مشہور ہے نا نظم سی کہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق اللہ دے رہا ہے۔ کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، کوئی محنت نہیں کرتی، نوکری نہیں کرتی کوئی بھی سوائے انسان کے، لیکن کسی جاندار کو رزق کی فکر نہیں ہے سوائے انسان کے۔ انسان نوکری بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، وارے کے سودے بھی کر رہا ہے، لیکن رزق کی فکر اس کو ختم نہیں ہو رہی۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تو وہی ہے جو شروع سے ہے اور آخر تک رہیں گے۔ وہی اللہ ساری مخلوقات کو رزق دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سوائے انسان کے کسی مخلوق کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہے۔ لیکن انسان، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اللہ سے کیوں غافل ہو گیا ہے؟ کیوں تیرا ایمان ختم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ اور ہے، ہمارا اور ہے؟
18,000 مخلوقات کا اللہ اور ہے، ہمارا اور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ وہی ہے، وہی اللہ ہے۔ ہے میرے بھائیوں، جب ہم اپنے ہاتھ سے کاغذ بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈالر، اپنے ہاتھ سے ریال، اپنے ہاتھ سے پونڈ، اپنے ہاتھ سے پیسہ خود بناتے ہیں اور خود ہی اس کی محتاج ہیں، فکر کی بات ہے، خود بنایا انسان نے اپنے ہاتھ سے اور خود اس کا محتاج ہو گیا۔ رازق ذات اللہ ہے، ہم کہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں نہیں ہے۔ جس دن یہ دل کے اندر آ جائے نا کہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ دے گا، اس کا وعدہ ہے، لیکن بخش دینا یہ اس کا وعدہ نہیں ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ بخشش کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، رزق کے لیے نہیں۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن اللہ کو بھول جانا، اعمال چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، جھوٹ شروع کر دینا، سچ چھوڑ دینا، فراڈ کے راستے پہ چل جانا، رشوت لینا دینا، ایسا رزق کمانا عبادت نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ۔ اور مالدار آدمی کے بارے میں دانا لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مال کا چوکیدار ہوتا ہے، چوکیداری کرتا ہے اپنے مال کی، دن کو بھی رات کو بھی، دن کو بھی رات کو بھی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور قبر تک زیادہ سے زیادہ اس کا مال اس کے ساتھ چلا جائے گا، گاڑی چلی جائے گی، کپڑے چلے جائیں گے، اس کے رشتہ داروں نے جو پہنے، اس کے پیسے بچوں کی جیب میں اس تک وہ بھی نہیں، قبر سے سب کچھ واپس آ جائے گا، اس تنہائی کے گھڑے میں صرف اس کے اعمال باقی رہ جائیں گے، صرف اس کے اعمال باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل کے جوش مار جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں۔ ہم سے تو یار پرندے بہتر ہیں اعمال میں، کہ اللہ پہ ان کو بھروسہ ہے، شام کو خالی ہاتھ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، صبح کو جب ہم دیکھتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہی رزق دیتا ہے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو خود بھی نماز پڑھیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر استقامت اختیار کریں۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے، رزق نہیں لیتے، بلکہ نحن نرزق، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، دیکھیں یہ باقی نہیں رہے گی۔ کتنے حکمران آئے اس ملک کے اندر، 75-76 سال ہو گئے، کہاں گئے؟ وہ گاڑیاں، وہ روٹر، ہٹ جاؤ بچو، نہیں ہے ٹائم ملاقات، فلاں یہ وہ۔ کون ہے ان کی قبروں پہ جانے والا؟ کون ہے ان کا نام لینے والا؟ جس کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کو دیکھ لیں، یحییٰ خان کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، وزیر مشیر جو نہیں ہے دنیا میں۔ میڈیا کھڑا ہو جاتا تھا آگے، روٹ لگ جاتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں صرف سبق کے طور پر کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں آج اللہ مغفرت فرمائے چودھری عدنان کی، عبرت ہے نا ہمارے لیے کہ موت نے تو اپنے ٹائم پہ آنا ہے بھائی۔ 5 دن پہلے الیکشن ہوا، آج بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب موت آئی اس نے یہ نہ دیکھا کہ پراڈو میں ہے، اس نے یہ نہ دیکھا کتنا بینک بیلنس ہے، اس نے یہ نہ دیکھا کتنا سٹیٹس ہے، اس نے آیا بس۔ ہم نے بھی کہا گولیاں لگ گئی، قاتلانہ حملہ ہو گیا، حقیقت تو یہ ہے موت کا وقت پورا ہو گیا۔
اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے آخرت کی، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔